جی ویلکم بیک اختیار ولی صاحب نے میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گی پرویز خان صاحب جو ایم این اے ہے خیبر پختونخوا سے اے ایم پی سے آپ کا تعلق ہے آپ سب سے پہلے بتائیے کہ 3 اہم مطالبات انہوں نے سامنے رکھے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وطن کارڈ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہو رہے ہیں. نوشہرہ کے اندر ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے جو راشن کارڈ ملا ہے اس پہ صرف آٹا اور نمک مل رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی گھر تباہ ہوئے تھے ان کے اندر بھی بجلیوں کے بل آ رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی اس وقت پرویز خان صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے مگر ہم بات کرتے ہیں ریٹائرڈ جنرل ندیم صاحب سے جو این ڈی ایم اے کے چیئرمین ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے جنرل ندیم صاحب؟ اچھا پہلے تو میں منیزر تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کر دوں تاکہ کانٹیکسٹ ٹھیک رہے. آپ پہلے ایک شکایت جو ٹی وی پہ دکھائی گئی کہ ایک کیمپ جو نوشہرہ کا ہے اس میں 10,000 کے قریب آدمی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو پیک پیریڈ جب بہت سے لوگ جو تھے وہ ڈسپلیس کر کے آئے تھے تو اس وقت 825 کیمپ تھے جس میں 9,15,000 افراد مقیم تھے. الحمدللہ 5 ڈاؤن دا روڈ 825 میں سے 824 کیمپ ختم ہو چکے ہیں اور صرف ابھی تقریباً 500 فیملیز ہیں جو یہ نوشہرہ کے ایک کیمپ میں مقیم ہیں. تو دیٹس اے پروگرس ان اٹ سیلف. دوسرا انہوں نے سوال اس میں اٹھایا تھا کہ جی ندیم صاحب جنرل ندیم صاحب قطع کلامی معاف مگر میں ادھر ڈی جی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی شکیل قادر کو ہی کوٹ کر رہی ہوں جو آپ کے محکمے کے اندر آتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 18,000 خاندان پورے خیبر پختونخوا میں ابھی تک خیمہ بستیوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. جو میری انفارمیشن ہے جو کہ ظاہر ہے خیبر پختونخوا کے پی ڈی ایم اے سے ہی جو ہمارے پاس آئی ہے اس میں صرف ایک کیمپ ہے اس وقت جو کہ پراپر کیمپ ہے اور اس میں 500 فیملیز ہیں. کچھ انسٹنٹینیس کیمپ ضرور ہو سکتے ہیں جو کہ لوگ مختلف جو فلنتھراپسٹ ہیں وہ اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں جس کی کوریج جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ فلنتھراپسٹ پھر ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ان فیملیز کو دیکھیں گے رکھیں گے اور ان کا خیال رکھیں گے. So I am not including those instantaneous camps into my calculation because پھر آپ این جی اوز کی طرف سے جو کیمپس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ متاثرین الگ ہیں اور جو حکومت کی طرف سے کیمپس لگے ہوئے ہیں وہ الگ ہے اور ان کا جو آپ نمبر دے رہے ہیں 500 کے قریب یہ میرے پاس موجود ہے 500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ابھی تک وہاں پہ ہیں. مگر جنرل ندیم صاحب یہ جو 500 لوگ ہیں حکومت کے کیمپس کے اندر اور جو این جی او کے کیمپس کے اندر ہے پھر ان دونوں کو چاہیے ہوگا نا کہ وطن کارڈ ان دونوں کو ڈیلی ویجز ڈیلی ارننگز چاہیے ہوں گی ان دونوں کو جسے کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت دے رہی ہے ان کو کمپنسیشن سب کو چاہیے ہوگا نا چاہے وہ حکومت کے کیمپ میں ہو چاہے وہ این جی اوز کے کیمپ میں ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے ایبسولوٹلی جو گورنمنٹ لیول پہ اسسٹنس ہے وہ اکراس دا بورڈ سب کو دی جائے گی. جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ یا ان کے پاس ٹوٹلی اپنی ایک کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ سب کو دیکھ بھال کرتے. تو اس لیے کچھ فلنتھراپسٹ پارٹی سامنے آ جاتی ہیں جو انسٹنٹینیس کیمپس اسٹیبلش کر لیتی ہیں. تو جو ڈے ٹو ڈے ان کی ایڈمنسٹریشن ہے جس میں کھانا ہے دوائیاں ہیں کمبل ہے کچن سیٹس ہیں ٹینٹس ہیں وہ پھر ذمہ داری جب وہ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کے لوڈ سے ہٹ جاتے ہیں. 30,000 لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو وطن کارڈ اب تک نہیں دستیاب ہوئے. خیبر پختونخوا کا جو ٹوٹل لوڈ مجھے اگر صحیح طرح فگر یاد ہے تو اٹس ان دا رینج آف کلوز ٹو 197,000 ہاؤس ہولڈس کو وطن کارڈ مل چکے ہیں اور ان کا جو پرسنٹیج کوریج ہے میرا خیال ہے ان دا رینج آف 89 to 90% ہے. تو 10% لوگ ابھی بھی رہتے ہیں وچ کمز ٹو رفلی دا سیم فگر جو آپ بتا رہی ہیں تو ان کو بھی مل جائے گا. تو مطلب اس میں ضرور تھوڑا سا دیر سویر ہوتی ہے بیکاز یو آر گوئنگ تھرو اے پروسیس اور آج کل کیونکہ گریوینس ریڈریسل کا پروسیس چل رہا ہے تو گریوینس ریڈریسل میں تھوڑا سا ہمیشہ ٹائم بیکاز آپ کو ہر ایک شکایت کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے اور اکارڈنگلی پھر آپ اس کو کارڈ صحیح آپ نے صحیح کہا سانیہ بہت بڑا ہے مگر پھر سے ہم آپ سے پوچھیں گے بریک کے بعد کہ ایسا کیوں ہے کہ جو گھر پورے طریقے سے سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں ان کو بجلی کے بل کیوں آ رہے ہیں یہ ہم پوچھیں گے آپ سے بریک کے بعد. بیک ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے سیلاب زدگان پر. الیاس بلوچ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں جن کا تعلق اے ایم پی سے ہے اور یہ ایم این اے ہے خیبر پختونخوا میں. الیاس بلوچ یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ سیلاب زدگان جو آپ کے پروونس میں ہیں ان کو بجلی کے بل کیوں آ رہے ہیں؟ کہ بجلی کے بلوں کے بارے میں پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ بجلی کے بل ان کو نہیں آنے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا پرائم منسٹر کے پیکج میں کہ جو سوات کے سیلاب زدہ سوات کے آئی ڈی پیز ہیں اور سیلاب زدگان ہیں
مشتاق کے علاقے میں ٹوٹلی جو بینک لون ہیں وہ ختم کیے جائیں، رائٹ آف کیے جائیں، وہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اور بلوں کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ بل ان کے نہیں آنے چاہیے، کیونکہ انہوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 3 مہینے 4 مہینے جو آپ کے واپس نہیں تھے وہ آپ کو نہیں آئیں گے، وہ وہاں مگر وہ آ رہے ہیں نا جی، ابھی بھی آ رہے ہیں. ابھی تو خیر بل ابھی تو آنے چاہیے، کیونکہ اس وقت تو وہ آ گئے ہیں نا کھڑوں کے. نہیں کئی ایسے لوگ ہیں بقول این ڈی ایم اے کے خود جو ابھی تک واپس نہیں آئے، وہ خیمہ بستیوں میں ہی ہیں. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پورا دار و مدار جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر پڑتا ہے. آپ نے ان کو درخواست بھیج دی ہے، ابھی تک ان سے نہیں آئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ رپلائی کی بات نہیں ہے، میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا نے پرائیویٹلی بھی اوپنلی بھی ہم لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے بجلی کے بل نہیں آنے چاہیے، لیکن والے ابھی تک ٹرسکو والے. اچھا، مگر ابھی تک آپ کو کسی قسم کی اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ این ڈی ایم اے کے اس وقت جنرل ندیم صاحب بھی موجود ہیں. جنرل ندیم صاحب، کیا وجہ ہے کہ پروونسز نے آپ لوگوں کو اپنی گریونسز تو بتا دی مگر اس کے اوپر کوئی لائے عمل نہیں ہو رہا؟ نہیں، دیکھیں، جو بجلی کے بل ہے نا، اس کے 2 ایشو ہیں. نمبر 1 وہ ایشو ہے کہ جو غلط بل ایشو ہو گئے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ گھر جو ہیں وہ بالکل تباہ ہو گئے، ادھر بجلی استعمال ہی نہیں ہوئی اور ان کو پھر بھی بل بھیج دیا گیا. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں میرا خیال ہے کوئی 2 رائے نہیں ہوں گی، وہ تمام بل کو کینسل ہونا چاہیے. اینڈ ایم شور وابدہ کا جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے خیبر پختونخوا کے کیپٹل سٹی پشاور میں، دے آر ٹیکنگ کیئر آف اٹ. مگر ڈیلے کیوں ہو رہا ہے جنرل ندیم صاحب؟ یہ بیان کر دیجئے کہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. یہ میرا خیال این ڈی ایم اے کے لیول پہ اس کا جواب دینا مشکل ہوگا، بیکاز ایک یہ پروونشل ایشو ہے جو کہ وچ شوڈ بی ریزالوڈ ایٹ دی پروونشل لیول. دوسری بات جو آپ نے کی اور سینیٹر الیاس گلور نے بھی کی، وہ یہ ہے کہ آپ ایک پالیسی ڈیسیشن لے رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ تمام لوگوں کی بجلی معاف چاہیے. اچھا، اب وہ گورنمنٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹوٹل وہ کتنا، اس کا فائنانشیل آؤٹ لے کتنا بنے گا اگر تمام لوگوں کی بجلی کے جو بل ہیں وہ معاف کر دیے جائیں. کیونکہ ہم نے یہ آئی ڈی پی کرائسس جب ہوا تھا مالاکنڈ میں، اس وقت ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ گیس اور بجلی کو ہم معاف کرا سکیں، لیکن فار سم ٹیکنیکل ریزن یہ ریکویسٹ کی ایکسیپٹنس اس وقت نہیں تھی. اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ یا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی، یہ 2 انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر یہ کیس میں اسٹرانگلی کہوں گا پروونشل گورنمنٹ کو کہ دے شوڈ ٹیک اٹ اپ اینڈ ڈیسیشن شوڈ بی ٹیکن. کیونکہ وہاں پر منسٹر آف پاور بھی بیٹھے ہوں گے، وہ وابدہ کا یا منسٹری آف پاور واٹر اینڈ پاور کا اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی دیں گے. وہ یہ بھی بتا سکیں گے کہ کتنے لاسز ہم بیئر کر سکتے ہیں اور کتنے نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک دس از اے پرنسپل ڈیسیشن وچ ہیز ٹو بی ٹیکن ایٹ دا ہائیسٹ لیول. میرے جیسے لیول پر یہ ڈیسیشن نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے، ہم اس وقت چلتے ہیں اختیار ولی صاحب کے ساتھ. اختیار ولی صاحب، ساری باتیں سنی ہیں، کوئی سوال ہے آپ کے لیے؟ ادھر ہمارے ساتھ الیاس گلور صاحب بھی ہیں، جنرل ندیم صاحب بھی ہیں این ڈی ایم اے سے. فرسٹ آف آل تو یہ وہ لوگ جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، جو فلڈ افیکٹو ڈکلیئر ہو چکے ہیں، ان کو وطن کارڈ کی پہلی قسط جاری کی جائے، اور دوسری قسط جو ہے تو اس کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، چاہے وہ 80,000 روپے ہے یا 1 لاکھ روپے ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا ہے یا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے اعلان کیا ہے. متفق تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس امداد آنی ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ اس وقت اگر یہ قوم اپنی چوکیداری بھی خود کرتی ہے، اپنے لیے انصاف بھی خود لیتی ہے، اپنا اگر یہ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹروں کی فیسیں بھی دیتے ہیں، دوائیاں بھی لیتے ہیں. اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا، میں یہ سب جتنے حضرات ہیں، سینیٹر الیاس گلور صاحب ہیں، این ڈی ایم اے کے ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، جنرل صاحب، اور جتنی بھی ہماری حکومت کی مشینری ہے، میں سب سے پوچھتا ہوں کہ پھر ریسپانسبلٹی آف اسٹیٹ کیا ہے، حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. اب یہ وطن کارڈ بھی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم الیاس گلور صاحب سے پوچھیں گے، مگر سب سے پہلے ہم این ڈی ایم اے کے چیئرمین جنرل ندیم صاحب سے بات کریں گے. جنرل صاحب، باقی میں لوگ تو یہ پوچھتے ہیں نا کہ پھر اتھارٹی کہاں ہے، پھر اسٹیٹ کہاں ہے؟ اگر سب کچھ ہم نے کرنا ہے تو اس کا جواب پھر ہم کیا دیں گے؟ اب میرا خیال ہے اگین ہمیں تھوڑا سا اس کو آبجیکٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہے، ایموشنس کو سائڈ پہ رکھ کر. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا سانحہ پاکستان پہ آیا، اور اگر آپ آج دیکھتے ہیں تو اگر اس کا 95% سے زیادہ لوگ پاکستان کے لیول پہ، سندھ میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو ابھی بھی کیمپوں میں رہ گئے ہیں، 95% لوگ ریٹرن کر چکے ہیں. ہمارے پاس ایٹ دا پیک 5,987 یا 85 کے کیمپس تھے. ٹوڈے وی آر لیفٹ ود اونلی 234 کیمپس، موسٹلی ان سندھ. 95% جو ایریا پانی میں تھا وہاں پر کا جو بیج ہے وہ پھینک
के और ज़मीन तैयार करके लगा दी, तो इट्स अंडर क्रॉप्स। कोई अल्हम्दुलिल्लाह जो आउटब्रेक एपिडेमिक का नहीं हुआ, हालांकि आप देख रहे हैं हेती में अभी तक कॉलरा की आउटब्रेक नहीं हुई है। तो आई थिंक सिचुएशन स्टेबलाइज हुई है बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट। जहाँ तक वतन कार्ड का ताल्लुक है, इस वक्त तक 1.42 मिलियन मतलब 14,20,000 लोगों को वतन कार्ड इशू हो चुका है, जिसमें 27 अरब रुपया बांटा जा चुका है। उसमें जहाँ तक अब दो इश्यूज आपने इसमें रेज किए क्वेश्चन में, एक ये कि जी हुकूमत घरों के लिए क्या कर रही है। उसमें आपको इल्म है कि वतन कार्ड के थ्रू पहली किस्त 20,000 थी, दूसरी किस्त जो 80,000 की है उसके लिए गवर्नमेंट इस वक्त फंड मोबिलाइज कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपनी फिस्कल स्पेस इतनी नहीं है। उसमें अगर आपको याद हो, चाइनीज गवर्नमेंट ने 200 मिलियन हाल ही में अनाउंस किया है, और उसके अलावा यूएस गवर्नमेंट ने $190 मिलियन जो है वो अनाउंस किया है। बाकी गवर्नमेंट अपनी तो गवर्नमेंट कर रही है। आई थिंक ये कहना कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है या गवर्नमेंट ने हाथ उठा लिया तो शायद जायज नहीं होगा। जनरल नदीम साहब, ये तो कोई नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ने हाथ उठा लिए, मगर कुछ तल्खियां भी हैं एनडीए में और सूबाई जो हुकूमत है उधर खैबर पख्तूनख्वा के उनके दरमियान, उनके मिनिस्टर्स हमें खुद कहते हैं कि कई जगहों पे हमने जो है फंड्स जो डायरेक्टली एनजीओ से जब मांगने की कोशिश की है तो एनडीएमए हमारे से नाराज़ हो गई है। इस तरह की बातें भी आई हैं। फिर हमने देखा था कि बैरूनी मुल्क से कुछ एड आई थी पेशावर के अंदर, और वो जो इफ्तिखार मोहम्मद इफ्तिखार के बकौल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि वो डाइवर्ट कर दी गई पंजाब से। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी इस किस्म की शिकायत आई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, शिकायत आंखों पे मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। हम हर जायज़ शिकायत को आंसर करने के लिए तैयार हैं। एक तो एनजीओ से पैसे लेके मैं किसी और को, मेरे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं एनजीओ को कहूँ कि आप फलाने को ये पैसे दे दें, मतलब मेरे पास ऐसी अथॉरिटी नहीं। एनजीओ के कुछ अगर कैश फॉर वर्क प्रोग्राम्स हैं तो वो पॉपुलेशन के लिए वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोग्राम, जो कि अप्रूव होता है, उसमें मेरा उसमें कोई दखल नहीं है। जहाँ तक आप कहती हैं रिसोर्सेज डाइवर्ट करने का, तो मैं आपको ये यकीन दिला दूँ कि हमारे पास जो डैमेजेस का है ना, वो एक फार्मूला बना हुआ है कि जिस वक्त सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की सूरत हाल थी और सिंध और पंजाब नॉर्मल था, उस वक्त जितनी असिस्टेंस आ रही थी वो पूरी खैबर पख्तूनख्वा में जा रही थी। जब पंजाब में भी पानी आने शुरू हो गया तो हमने जो असिस्टेंस बाहर से हमें मिल रही थी उसको हम 50-50 डिवाइड करना शुरू कर दिया। तीसरा वक्त आया जब सिंध में सिचुएशन बहुत खराब होगी और बाय दैट टाइम खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो गई थी, क्योंकि पानी रिसीव कर गया था। तो हमारा जो रिस्पांस है वो एक डायनेमिक रिस्पांस है और वो चेंज होता रहता है इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशन। जी जनरल नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। साहब और इलियास बिलोच साहब, बहुत शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। तो इख्तियार वली साहब ने ये कह दिया है कि 4 फरवरी तक अगर सैलाब ज़दगान को वो इमदाद नहीं मिली जिसके वो मुंतज़िर हैं, तो वो इस्लामाबाद के लिए नौशहरा से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर देंगे। जब तक एनडीएमए और सूबाई हुकूमत अपने मसाइल हल नहीं करते, गुल बीबी, अशरफ और इख्तियार वली को मुसलसल इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या ये लोग यूं ही इंतज़ार करते रहेंगे? इनके मसाइल कौन हल करेगा? कल हमारी नज़र रहेगी ऐसे सूबे पर जो मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, चाहे बदमनी हो या सलाब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान। कल 7:30 बजे पाकिस्तान पूछता है में देखना मत भूलिएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।